جی سر، یو کین پروسیڈ. اوکے، تھینک یو. تو میں بات کر رہا تھا کہ 1999 میں بھی کشمیریوں کے حق آزادی رائے کے لیے جو ہے وہ جنگ کی گئی، اور یہ ہم جو کشمیر سالیڈیٹری ڈے مناتے ہیں، یہ کب سے منانا ہم نے شروع کیا ہے؟ یہ 1990 سے منانا شروع کیا ہے، اور ٹل ٹو ناؤ ہم کشمیریوں کی اس آزادی کے لیے شامل حال ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں جو ہے وہ آزادی حق رائے عطا فرمائے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے نالج میں ہونا چاہیے. بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، یہ آپ لوگوں کے پاس پوائنٹس جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے. پاکستان نے اور پاکستان کی آرمی نے ہمیشہ سے ہی کشمیریوں کے لیے ایک بجٹ کو فکس کیا اپنی ملٹری کے لیے. وہ جو ملٹری کے اوپر بجٹ انویسٹ ہوتا ہے وہ کشمیری پیپل کے لیے ہوتا ہے، وہاں کے لیے ہمارے ٹروپس ہوتے ہیں جو اس لائن آف کنٹرول کے اوپر ہمیشہ کشمیریوں کی زندگی کے لیے لڑتے ہیں، جو ہمیشہ تگ و دو کرتے ہیں، جو ہمیشہ اپنی زندگیوں کو ان کے اوپر قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان آرمی ہمیشہ سے اس تگ و دو میں رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ حق آزادی رائے کے لیے کھڑا ہوا جائے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون سا ٹینیور تھا، وہ کون سے ایسے ایئرز تھے کہ جب یہ کانفلکٹ ہوا، جب یہ بات کی گئی، اور جو ڈفرینٹ کانٹریکٹس سائن ہوئے، جو ڈفرینٹ سگنیچرز ہوئے دونوں کنٹریز کے درمیان، اس کے اندر پھر کیسے وائلیشنز آئیں. سب سے پہلے کشمیری جو ہے انہوں نے اس چیز کو جو فیس کیا وہ 1947 میں جب فیس کیا. جیسے ہی ہم آزاد ہوئے تو کشمیری وہ بد نصیب بہن بھائی تھے. ہمارا کشمیری کانفلکٹ جو تھا وہ 1947 سے سٹارٹ ہوا. 1947 کے اندر جیسے ہی ہم لوگ آزاد ہوئے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے جو اوپوننٹس تھے ان کے درمیان جو بات کانٹریکٹ سائن ہوا تھا کہ میجورٹی بیس کے اوپر ہم ایریاز کو ڈیوائڈ کر لیں گے، ہم کنٹریز کو ڈیوائڈ کر لیں گے، ہم لینڈ کو ڈیوائڈ کر لیں گے. اس کے بعد انڈینز اس بات سے پھر گئے، انڈینز نے وائلیشن کی. تو یہ بیسک ہمیں کہاں سے سٹارٹ ملا، بیسک ہمیں کیسے فیس آف ملا، یہ 1947 میں کشمیریوں نے اس سچویشن کو، اس مشکل گھڑی کو فیس کرنا شروع کیا. اس کے بعد 1948 کے اندر ایک سال کے بعد بہت ہی جلد جو ہے وہ اس ایشو کو یو این او کے اندر لے جایا گیا. جیسے میں نے سٹارٹ میں اپنی یہ بات کی ہے کہ پھر یو این او میں بھی اس کو شیئر کیا گیا، اور یو این او کے بعد پھر 1971 اور 1972 کے اندر ایک جب سیکنڈ ایک بہت لیول کے اوپر ان کی دونوں کنٹریز کے درمیان جنگ رہی، تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی سائن ہوا جو شملہ ایگریمنٹ کے اوپر ختم ہوا. اور پھر 2019 سے ہم نے پھر ریووکیشن سٹارٹ کیا، کشمیریوں کو اسپیشل اسٹیٹس دینا ہم نے سٹارٹ کیا. تو تمام لوگوں سے میں یہی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم 1947 سے ٹل ٹو ناؤ اگر کشمیری لوگوں کے لیے، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اتنا بول رہے ہیں، اتنا ایفرٹس کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو اس میں کئی ایسی جانیں جا چکی ہیں، کئی ایسے ماؤں کے لال ان سے بچھڑ چکے ہیں، کئی ہماری بہنوں سے ان کے بھائی جدا ہو چکے ہیں جن کے جنازے ان کی بہنوں نے، جوان بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں. کئی باپ ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو اپنی ہاتھوں سے لحد کے اندر اتار چکے ہیں. کئی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماؤں کو خود سے، اور کئی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو خود سے جدا ہوتے دیکھا ہے. یعنی کہ یہ جو خون کی ہولی ہے یہ آج سے نہیں کھیلی جا رہی، یہ خون کی ہولی جو ہے پچھلے 70 سال سے کھیلی جا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کشمیر ڈے کو منانا کیسے ہے. جو لوگ اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان سے بہتر ہم لوگ جتنا مرضی کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بات کر لیں، ان کے لیے ہم سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جتنی بھی بات کر لیں، مجھے ایسا لگتا ہے پریشانیاں وہ برداشت کر رہے ہیں، اور جس سچویشن سے وہ گزر رہے ہیں وہ سچویشن اتنی ٹف ہے، وہ معاملات اتنے مشکل ہیں کہ وہ زندہ لاشیں ہیں. ان میں سے کسی بھائی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ صبح اس کا باپ اس سے جدا تو نہیں ہو جائے گا، کسی بہن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بھائی اس سے جدا تو نہیں ہو جائے گا. ایک ہی خاندان کے اندر بہن بھائیوں کو، باپ بیٹے کو، ماں بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جاتا ہے، خون کی ہولی کھیل کے ایک دوسرے کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حصہ ہے
یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو ہماری جاگیر ہے. کولیگز، ڈیئر کولیگز، میں ایک بات جانتا ہوں، ایک بات سب سے اہم، وہ بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر وہ لینڈ ہے، کشمیر وہ جگہ ہے، کشمیر وہ ٹکڑا ہے جہاں پہ جنت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جنت کو دیکھا جا سکتا ہے، جنت کے نظاروں کو محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہتے ہیں. لیکن میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں، یہ میری اپنی سوچ ہے، کہ یہ کیسی جنت ہے جو لوگوں کو سکون سے رہنے بھی نہیں دیتی. یہ کیسی جنت ہے جو لوگوں کو ان کے حق کے مطابق زندگی گزارنے بھی نہیں دیتی. یہ کیسی جنت ہے کہ لوگ وہاں پہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں رہے ہیں. یہ کیسی جنت ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو زندگی گزارنے کے مکمل رائٹس ہی نہیں ہیں. یہ کیسی جنت ہے کہ جہاں پہ بہن بھائی ماں باپ کسی کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ کیسی جنت ہے کہ جس میں انسان زندگی گزارنے کی بجائے اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیسی جنت ہے کہ جہاں پہ لوگ صرف اپنے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. یہ کیسی جنت ہے کہ جہاں پہ لوگ زندگی سے بہت دور جا چکے ہیں. یہ کیسی جنت ہے کہ لوگ اس سے بہت پریشان ہیں. میں ان سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، میں ان سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. اور ہم سب کا بھی آج جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ کشمیریوں کے حق کے آزادی رائے کے اوپر بات کرنے کا مقصد ہے، ان کو سمجھنے کا مقصد ہے، کیسے ان کے ساتھ اپنی تھاٹس کا، اپنے آئیڈیاز کا، اور جو ہم ان کے ساتھ اس بات کا انہیں کیسے احساس دلا سکتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ان چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. اس کشمیر ڈے کو ہم نے کیسے منانا ہے. اس کے بہت سارے اینگلز ہیں کہ ہم کشمیر ڈے کو کیسے منا سکتے ہیں، کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے پلیٹ فارم سے کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں سے یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میری بات تجدید کی جائے گی. اور انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن سو مچ تو اس کو صرف اپنی نمازوں سے فکر ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ بہت سارے لوگ جو دوزخ کے حقدار ٹھہر چکے ہیں وہ ان کی نماز کا بھی خیال رکھے. اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کرنی ہے تو ہم نے باقیوں کو بھی شامل حال کرنا ہے. اب اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں کشمیری پیپل کے ساتھ. وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ وہ حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، میں جب اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں، میں اپنی سوشل لائف کو دیکھتا ہوں، تو ہم اتنے بے حس قوم ہو چکی ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کشمیری کس طرح اپنی زندگی اور موت کے درمیان اپنے آپ کو گزار رہے ہیں اور کس طرح وہ روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، کہ جو اتنے نان سیریس ہیں کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرتے. وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اس بات کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھتے. اور ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگری ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اب میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے اس سولیڈریٹی ڈے کو کیسے منانا ہے. یہ جو یوم یکجہتی ہے اس کو کیسے منانا ہے. ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اپنے حق کو، اپنی تھاٹس کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، ان کو کیسے شو کروانا ہے، ان کو کیسے بتانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں، جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں پریشان ہوتا ہے تو اس کو کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو اس کی پریشانی سے نکالے. اگر وہ اس کو نکال نہیں سکتا تو وہ اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے. اگر وہ ساتھ نہیں دے سکتا تو کم سے کم اس کو حوصلہ تو دے تاکہ اس کی پریشانی میں کوئی نہ کوئی اس کی ٹھارس بنی رہے. تو بینگ اے مسلم، بینگ اے نیشن، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو کشمیری پیپل ہیں ان کا ساتھ دیں. ہم ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے بات کریں، ہم ڈیفرنٹ سوشل میڈیا سے بات کریں، ہم الیکٹرانک میڈیا پہ بات کریں، ہم پرنٹ میڈیا کے اوپر بات کریں. ہم ایسے لوگوں کے لیے کیوں ایک سورس نہیں بنتے کہ جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ جو لوگ اس وقت آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کس قدر وہ اس وقت نادار ہیں، کس وقت وہ اس وقت لاچار ہیں، اور ان کی اس طرح مدد کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، اس طرح مدد کر کے نہ صرف ان کے حق ادا کرنے کو، کیونکہ وہ اس وقت حق پہ کھڑے ہیں اور ہم یہ بات سمجھنے سے ماورا ہے کہ وہ حق پہ ہیں تو شاید ہم حق کی بات یہ کریں گے تو کتنی کو بات ہماری آگے چلی جائے گی. اس کے اوپر بھی آگے میں بات تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ فطرت میں، ان کی عادت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن یہ ہیومن سائیکالوجی ہے
کہ ہم جب بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو جب کسی موضوع کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار بہت بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے کام ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. اتنی سی بات کہنے سے کبھی آپ کو رائٹ نہیں ملے گا، کبھی آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، کبھی آپ وہ چیز نہیں واپس لے سکتے جو آپ کا حق بنتی ہے اور آپ نہیں لے رہے. سب سے پہلے تو اس بات کو میں لاسٹ کے اوپر بھی کچھ کلوزنگ کے اوپر بات ضرور کروں گا. اب ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اپنی اس یکجہتی کو کیسے منانا ہے، کیسے لے کے ہم نے اس کو چلنا ہے. ہم ڈفرینٹ پبلک پروسیشنز میں یہ بات کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ جو جلسے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی نیشنلی ڈفرینٹ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر جو مختلف پبلک پروسیشنز کیے جاتے ہیں، ہم وہاں پہ بات کر سکتے ہیں. ہم وہاں پہ کشمیریوں کے حق کی بات کر سکتے ہیں. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر جتنا بولا جائے کم ہے، جتنا لکھا جائے کم ہے، جتنا سنا جائے کم ہے. اس سے زیادہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر اگر یہ بتایا جائے کہ کون حق پہ اور کون باطل پہ ہے تو یہ بات سب سے اہم ہے. اس وقت وہ لوگ حق آزادی رائے کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بات کرے. اس بات کو اتنے ہٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ کیا جائے، اتنے جذبات کے ساتھ کیا جائے کہ لوگوں کو اس جذبات کا احساس ہو سکے، اس بات کا احساس ہو سکے کہ کشمیری آخر کس جو ہے وہ انسانیت سے جو ماورا ایک رویہ ہے، ان یوزل رویہ ہے، اس سے وہ گزر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پبلک پروسیشنز کے اندر ان کی بات کریں. ہم اگر بیٹھے ہیں تو ہم کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کی جو ہے وہ اس کو آگے شیئر کریں کہ ہم سب ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کو کیسے اس مشکل سے باہر نکال سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، فرام ہیومن چین. ایک انسانیت بھی سب سے بڑی چیز ہے. اگر ریگارڈلیس آف سیکٹیرین شپ ہم بات کریں تو ہر دنیا، مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے جو انسانیت کا درس نہیں دیتا، اور اگر کوئی انسانیت کا درس نہیں دیتا تو وہ مذہب ہی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جو انسانیت کا درس نہ دیتا ہو. کشمیری بہن بھائیوں کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے انسانیت. وہ ہے ان کے ساتھ انسانیت جیسا سلوک کیا جائے. کسی ماں کو کسی بیٹے سے جدا نہ کیا جائے، کسی بیٹے کو کسی ماں سے جدا نہ کیا جائے، کسی باپ کو اس کے بے اولاد سے جدا نہ کیا جائے، کسی بیوی کو اس کے شوہر سے جدا نہ کیا جائے. خاندانوں کے ساتھ خون کی ہولی نہ کھیلی جائے. انڈینز کو یہ بات محاورہ کرانے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے، یہ جتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. جب بھی خون کی ہولی کھیلی جائے گی تو صرف کشمیری نہیں ہے، پاکستانی بھی ان کے ساتھ ہے، ہر مسلمان ان کے ساتھ ہے، ہر قوم ان کے ساتھ ہے، ریگارڈلیس آف سیکٹیرین شپ ہم ان کے ساتھ ہیں. میں ایک بہت اچھی چیز پاکستانیوں کے اندر دیکھتا ہوں، مسلمانوں کے اندر دیکھتا ہوں. آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی لوگوں کے پاس ایجوکیشنل سٹیٹس ہے تو لوگ ریگارڈلیس آف سیکٹیرین شپ بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور میں ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اب ہمیں ان چیزوں سے باہر نکل کے ہر بات کرنی چاہیے. ہمیں ان قوموں کی بات کرنی چاہیے، ہمیں ان لوگوں کی بات کرنی چاہیے. ہمیں ان کو مشکل سے نکالنا چاہیے، ایسے لوگوں کو جو آلریڈی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں سے کشمیری سب سے پہلے ہیں. کشمیری بہنیں، کشمیری بھائی، کشمیری مائیں، کشمیری باپ، کشمیری بچوں کے ساتھ کیسے خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے. میں ایک پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی تھی جو بات تو پریشانی والی ہے، لیکن جب میں نے اس آرٹیکل کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو پرکھا، تو آپ یقین کریں کہ میں بہت دنوں تک پریشان رہا اور ایٹ دی اسپاٹ بھی میری آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میری زندگی ان کو دے دے، لیکن ان کو اس مشکل سے باہر نکال لے، ان سب لوگوں کو مشکل سے باہر نکال لے کہ اے اللہ یہ بہت پریشان ہے، یہ زندگی نہیں گزار رہے، یہ اپنی نارمل لائف نہیں گزار رہے، یہ ان خوشیوں سے بہت دور ہیں جو خوشیاں ہم روز دیکھتے ہیں. ہمارے گھروں میں جو سکون موجود ہے ان کے گھروں میں وہ سکون نہیں ہے. ہمارے گھروں میں جیسے کھانے پکتے ہیں یہ لوگ وہ کھانا ایسا نہیں کھاتے. ہمارے گھروں میں جو خاندانوں میں ایک اچھی دعوتیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا. یہ لوگ ہر وقت صرف اس بات میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں سے کل کون کس طرح کیسے جدا ایک دوسرے سے ہو جائے گا. تو اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو انڈین ٹروپس تھے وہ کشمیریوں کو جب مارنے آیا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میرے خیال میں وہ 4 سال کا تھا یا 5 سال کا تھا، اس سے زیادہ اس کی ایج نہیں تھی اس بچے کی. اور وہ بچہ بہت رویا اور اس نے اینڈ کے اوپر صرف ایک بات کی، اس نے کہا کہ جب آپ مجھے بھی مار دیں گے تو میں اپنے اللہ سے شکایت کروں گا کہ آپ نے میرے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ ایسے کیا ہے اور آپ نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا.
آپ نے ہمیں مارا ہے. ایک 4 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ مجھے بھی مار دیں گے تو میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا. یہ وہ جملہ تھا بہن بھائیوں جس نے مجھے واقعی فرام دی کور آف مائی ہارٹ I were weeping my eyes, and I was kind of disturbed for multiple days کہ یہ جملہ اس نے کتنا بڑا کہہ دیا. اس جملے کے اندر کتنی گہرائی ہے کہ وہ بچہ بھی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جب آپ مجھے بھی مار دیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا کہ آپ لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا ہے. جب ایک بچے کے جذبات ہیں، جو 5-6 سال کا ایک بچہ ہے، جب وہ یہ جذبات رکھتا ہے تو آپ لوگ یہ سوچیں سب لوگ کہ بڑوں کے کیا جذبات ہوں گے، ان کا کیا احساسات ہوں گے، ان کی کیا فیلنگز ہوں گی، ان کی کیا تھاٹس ہوں گی. انہیں صرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ 1947 سے ان کے آباء و اجداد پرکھ صرف اس کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. کیا ان کی زندگی ایسی ہے جیسے ہماری زندگی ہے؟ نہیں. تو ہم سب کو کیا چاہیے کہ ہم ہیومن چین سے جب بھی ہم بیٹھیں، جب بھی ہم کسی ٹاپک کے اوپر بات کریں، اس کے اندر کشمیریوں کی حق آزادی کی ضرور بات ہونی چاہیے. نمبر 3 ہے یوز دی پاور آف سوشل میڈیا. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے. سوشل میڈیا سے بہت چیزیں انٹرنیشنلی وائرل ہوتی ہیں، دنیا اس کو دیکھتی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے میں اگین اس سیشن کے توسط سے میں میڈم ماریا سے اور انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی ٹیم سے یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ ریکارڈنگز ایسی کروائیں جو انٹرنیشنلی وائرل ہوں، جس کے اندر صرف کشمیری لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کی بات کی جائے اور ان کے حق کی آزادی رائے کے اوپر بات کی جائے، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یار ان کی آنے والی جنریشن بھی اس ٹاپک کو، اس موضوع کو، اس حصے کے بارے میں کتنا سوچ رہی ہے، کتنا سمجھ رہی ہے اس بات کو. تو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کنیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہم یہ کیسے کیسے کر سکتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ کشمیر ڈے کیوں اہم ہے، اور اس کے بعد ایک دو باتیں اور کروں گا اور میں میسج کی طرف جاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کی کلوزنگ کرتے ہیں. کہ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. بھائیو، یہ وہ بستی ہے کہ جہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے اور لوگ اسے جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہمیں اسے کیسے منانا چاہیے، ہمیں یہ کیوں منانا چاہیے، اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کشمیر ڈے کیوں منانا چاہیے. تاکہ نمبر 1 ٹو سپورٹ آر کشمیری پیپل، ہم کشمیریوں کے ساتھ ایک سپورٹ ان کی شو کر سکیں کہ ہم ان کی سپورٹ میں ہیں، ہم ان کی سپورٹ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہر قربانی میں کھڑے ہو سکیں، ہر طرح سے ہم ان کے لیے بات کر سکیں. اس لیے ہمیں کشمیر ڈے جو ہے وہ منانا چاہیے. یہ ہمیں کیا دیتا ہے، ہمیں یہ کیوں منانا چاہیے؟ اٹ گیو اس انکریجمنٹ، یہ انکریجمنٹ دیتا ہے ہمیں بھی، کشمیری لوگوں کو بھی. جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ جو انسان مشکل میں ہوتا ہے اور وہ پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، وہ خود بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے، جو اس کو اس میں سے نکالے. اگر اس میں سے نکال نہیں سکتا تو وہ اس میں اس کا ساتھ ضرور دے، اگر ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ اس کے لیے دعا تو ضرور کرے نا. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیے بھی اس کو منائیں کیونکہ یہ ہمیں انکریج کرتا ہے، اور ہمیں اس لیے اس کو منانا چاہیے سو دیٹ کہ ہم یہ شو کریں کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کی کیئر کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں کچھ اہم باتیں اینڈ کے اوپر ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم سب اس دنیا میں جو رہنے آیا ہے اس انسان نے واپس جانا ہے. ہمارے بہت سارے آباء و اجداد جو تھے، جو کل تھے، وہ آج نہیں ہیں. میں حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت فرمان آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور میں اب تھوڑی سی بات کشمیری لوگوں کی رائٹس کے اوپر کروں گا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. یہ بات سب سے اہم ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتنا یاد رکھو کہ جہاں آج تم ہو، جہاں آج تم ہو، کل کوئی وہاں تھا اور آنے والے وقت میں کل کوئی اور ہوگا. تو اپنے حصے کا دیا جلاؤ.
Okay, sir, you can proceed. اوکے، تو اب میں سیشن کو اینڈ کے اوپر لے کے جا رہا ہوں اور کلوزنگ کروں گا اب میں تھوڑے سے منٹس کے بعد، کہ ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے ایک قوم ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے. ہمیں ان کشمیری بہن بھائیوں کی حق آزادی رائے کے لیے ہر پلیٹ فارم کے اوپر بات کرنی ہے، ہر پلیٹ فارم کے اوپر بات کرنی ہے، اور اتنی دفعہ بات کرنی ہے کہ سننے والوں کے کان پک جائیں، لیکن ہم بولتے ہوئے نہ تھکیں، ہمارے بولنے والی زبان نہ تھکے. اور بہت خوبصورت لائنیں ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کے سامنے اپنے، اور میں ڈیڈیکیٹ کروں گا اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کو. اور اس میں ان کے کچھ جذبات ہیں، کچھ احساسات ہیں، اور کچھ ہماری بھی تھاٹس میں شامل ہیں. کہ میرا کشمیر پکار رہا ہے کب سے، میرا کشمیر پکار رہا ہے کب سے، کہ آزادی چاہیے اسے کب سے، بچا کر اسے دشمن کی میلی نگاہ سے، سنبھال کیوں نہیں رہے اسے کب سے، کون وانی بن کے، کون آئے گا اب برہان وانی بن کے، کہ انتظار کر رہا ہے وہ کب سے، لاکھوں معصوموں کے قتل پر، لاکھوں معصوموں کے قتل پر، خون کے آنسو وہ رو رہا ہے کب سے، کہ حفاظت کرتا نہیں کوئی اس کی، کہ حفاظت کرتا نہیں کوئی اس کی، کوئی تو بچا لو کہہ رہا ہے کب سے، میرا کشمیر پکار رہا ہے کب سے، کہ آزادی چاہیے اسے کب سے. نیکسٹ ہے، یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے ایسا نہ کوئی ہو جائے، بے وقت یارو جو ہونا ہے ہو جائے، کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم، ہر جابر و ظلم کا کرتے ہیں چلو سرخم، ہر جابر و ظالم کا کرتے ہیں سرخم، اس وادی پر خون سے اٹھے گا دھواں کب تک، محکم و گلشن پر روئے گا سما کب تک، محروم نوا ہوگی غنچوں کی زباں کب تک، ہر پھول ہے فریادی آنکھوں میں لیے شبنم، کشمیر کی وادی میں ہے لہرا کے رہیں گے پرچم، وہ تو نام وہ فلسطین وہ آہوں بگولا کا مانگو، انسان کی آنکھوں سے گرتے ہوں گے جہاں آنسو، اے شام ستم، اے شام ستم، ہر جا توڑیں گے تیرا جادو، اے شام ستم، ہر جا توڑیں گے تیرا جادو، دیکھا نہیں جاتا اب مظلوم کا یہ عالم، کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہوں پرچم، اٹھے ہو نگاہوں میں تم سوز یقین لے کر، اٹھے ہو نگاہوں میں تم سوز یقین لے کر، امریکہ کی بندوقیں ہو جائیں گی خاکستر، پروردہ واشنگٹن جائیں گے کہاں بچ کر، ان جنگ پرستوں سے ہے سارا جہاں برہم، ان جنگ پرستوں سے ہے سارا جہاں برہم، کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم. دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے، ایک موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے ناطے، انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کا ایک ممبر ہونے کے ناطے، ہم سب کے آپس میں بہت خوبصورت رشتے ہیں. انسانیت کا رشتہ سب سے زیادہ بڑا، گہرا، مضبوط اور خوبصورت ہے. یہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے سین چلانا نہیں پڑتا. انسانیت کا ایسا رشتہ ہے کہ جسے پانی نہیں دینا پڑتا. یہ احساس سے ہی خود کو جمع کرتا ہے. اور انسانیت ایک احساس ایسا ہے کہ جو انسان کو انسانیت کی باکمال منزلوں پہ فائز کرتا ہے. جو انسان کے اندر انسانیت ہونے کی وجہ سے اسے باقیوں سے علم،
حلم، فکر، تدبر، معرفت، ظرف میں سر بلند کرتا ہے۔ میں آج انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا سیشن کے کلوزنگ کے اوپر کہ جہاں تک ہو سکے، جب ہو سکے، جتنی بار ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، جس طرح ہو سکے، کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں، کشمیریوں کے لیے بات کریں۔ وی آر ایجوکیٹڈ پیپل، وی آر تھاٹ پرووکنگ پرسنالٹیز، وی ہیو اے سینس آف ہیومر، وی ہیو اے سینس آف تھاٹس۔ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، ہم بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس اپنی بات کرنے کے لیے اتنے الفاظ ہیں تو ان لوگوں کے لیے بات کرنے کے الفاظ کیوں نہیں ہیں کہ جن کے پاس صرف وہ نیلے چھت والا خدا ہے۔ کشمیریوں کے لیے بات کریں، اور ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے ہم سب اپنی اپنی انسانیت کو کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ضرور شو کریں۔ اور میں انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کا آخر کے اوپر بہت 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 شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر انسان کو، اور پورے ہوش و حواس میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کم علم اور کم علم و تدبر، فکر والے انسان کو یہ موقع دیا کہ میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو، آپ جیسے علم اور حلم والے لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے بات کر سکوں، آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ میری اپنی ذات کوئی نہیں ہے، میری میں اس بات کے اوپر 100% ہوش و حواس میں ہوں کہ ایک انسان انسانیت سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں رکھتا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ جب تک جدوں تک اپنی اندروں میں دا کتا قلے تے نہیں بنے گا تینوں انسانیت سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو میں پورے توسط کے ساتھ آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، مقروض ہوں، خاص طور پہ میڈم ماریہ نوشین صاحبہ کا، میڈم اریبہ کا، ارسلان صاحب کا، پوری انسٹیٹیوٹ موٹیویشن کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر اور کم علم انسان کو یہ موقع دیا کہ میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کچھ بات کر سکوں، اپنے جذبات کا کچھ اظہار کر سکوں۔ اور آپ سب لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کے ساتھ یہ بات شیئر کر سکوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اسی طرح حق اور باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کشمیریوں کے علاوہ بھی ہم زندگی میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں ہمیں ہمیشہ حق پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باطل کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ، جذبہ، ہمت عطا فرمائے۔ تو میں تمام ٹیم انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی تمام ٹیم، اگین میڈم ماریہ نوشین، میڈم اریبہ سرور اور ارسلان صاحب اور تمام ٹیم کے ہر وہ ممبر جو چاہے گرافک ڈیزائننگ میں ہمارے لیے کام کرتے ہیں، چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے کوٹیشنز بناتے ہیں، چاہے ویڈیوز بناتے ہیں، چاہے سیشنز آرگنائز کرتے ہیں، ان کی پین لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، مقروض ہوں، مشکور ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ آئی ان کی پوری ٹیم سے کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور میں شکر گزار ہوں اپنے سامعین کا، اپنے پارٹیسپینٹ کا، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا۔ جزاک اللہ سر، خوش رہیے، آباد رہیے، میں جزاک کچھ اللہ۔ میں آپ مجھے سن پا رہے؟ جی میم۔ جزاک اللہ، آپ کی تشریف آوری کو بہت شکریہ سبیر صاحب۔ یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ وہ تمام نوجوان جو اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ خدمت خلق آج کشمیر ڈے، آپ نے کشمیر کے لیے کہا کہ آواز اٹھائی جائے، آواز سے زیادہ عمل کی، آپ عمل کریں تو وہاں پہ عمل میں بھی اس کو لے کر آئیں۔ تو یہ شاید ہمارا ایک عمل ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کو کر رہے ہیں۔ وہ پلیٹ فارم کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن ایک بس آپ سمجھے کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے اور ایک ادارہ بن گیا، ورنہ یہاں سفیر صاحب ہیں، یہاں پہ ارسلان صاحب ہیں، ریبہ صاحبہ ہیں، جتنے پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن پہ کام کرنے والے تمام، میں کہتی ہوں یہ مجاہدین ہیں جو جہاد کر رہے ہیں۔
تو یہ سارا ہمارا جو کارواں ہے ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اس میں ہم کسی ایک دو بندے کو نہیں نامینیٹ کر سکتے. اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ سفیر صاحب ایک بہت بہترین انسان ہیں جو کہ گاہے بگاہے ٹیم کے تمام جتنے بھی ہمارے ممبرز ہوتے ہیں, ہمارے ورکنگ ٹیم ممبرز ہیں, ان کو سراہتے رہتے ہیں. یہ ان باکس میں بھی مجھے یہی بار بار کہتے رہتے ہیں. اور ان کی جو اپریشیٹ کرنے والی عادت ہے دوسروں کو دے دینا, تعریف ہے, بھلائی ہے, خدمت ہے, یہ جب جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہم اتنے بڑے فیصلے کر پاتے ہیں کہ ہم ادارے بنائیں اور اداروں کی توسط سے ہم کشمیر کا ایشو ہے یا جتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کو سالو کر سکیں. اور انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کا یہ موٹیو ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسے بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان پہ نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ سفیر صاحب جیسے اور بھی اسپیکرز کو بلا کر ہم آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت شکریہ سفیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آخر بس اتنا کہوں گی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں وہی سب کچھ ہوتا ہے. تو انسان کوئی بھی حقیر نہیں ہے, اپنے ساتھ حقیر کا لفظ بالکل نہیں لگانا آپ نے کبھی بھی آج کے بعد. اور بہترین انسان ہے آپ بھی اور خدمت خلق کرنے والا ہر انسان. سلامت آباد. جی جزاک اللہ. میں بہت شکریہ. میں اگین سر سفیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں سرشار کیا. تو میں چند اشعار کے ساتھ آج کے سیشن کو اینڈ کروں گا. تیری جیلوں کے دروازے ایک ضرب سے توڑیں گے, تیری جیلوں کے دروازے ایک ضرب سے توڑیں گے, بھارت تیری فوجوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہر شخص کے ہونٹوں پہ تکبیر کا نعرہ ہے, کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے. جزاک اللہ خیرہ. خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.